بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو داستان بن بیاہی ماں، جس کے مصنف ہیں محبوب عالم، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس داستان کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں کمپلیٹ پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ بھارت میں بھرت پور کا علاقہ ہندو راجپوتوں کا گڑھ ہے۔ ہر ایک ہندو ہر ایک مسلمان کا دشمن ہوتا ہے، لیکن بھرت پور کے راجپوت مسلمانوں کو دوسرے ہندوؤں سے زیادہ دشمن سمجھتے ہیں۔ اگر میں آپ کو صرف یہ سنانا شروع کر دوں کہ ہندو راجپوتوں نے کب سے مسلمانوں کا خون خرابہ شروع کیا تھا اور ان کو کس کس طرح سے قتل کیا اور ان کی عورتوں کے ساتھ کیسا کیسا سلوک کیا تھا، تو آپ کا خون اتنا گرم ہو جائے کہ آپ غصے میں مجھ کو قتل کر دیں۔ یہ بہت دردناک کہانی ہے اور بہت لمبی ہے، اس واسطے یہ ابھی نہیں سناؤں گا۔ اس علاقے کے ہندو راجپوت ہندوستان کے دوسری ذاتوں کے ہندوؤں سے مختلف ہوا کرتے تھے۔ یہ ان ہندوؤں کی طرح نہیں تھے جن کو ہم بزدل اور دھوتی والے کہا کرتے ہیں، اس واسطے کہ ہندو راجپوت خاص کر بھرت پور والے دلیر اور لڑاکے تھے، اور قتل اور ڈانگ سوٹے میں ان کی فطرت مسلمانوں والی تھی۔ نندی گڑھ کو بڑا گاؤں بھی کہتے تھے اور قصبہ بھی۔ وہاں آڑت کی منڈی تھی اور ایک منڈی جانوروں کی کھالوں کی بھی تھی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہندو گائے بیل کو ذبح نہیں کرنے دیتے تھے، مسلمان بڑا گوشت کھاتے تھے، اس واسطے بیل گائے ذبح کرنے پر ہندوستان میں فساد ہوتے رہتے تھے اور ان فسادوں میں مسلمانوں کا بہت نقصان ہوتا تھا۔ لیکن کھالوں کے تاجر ہندو تھے، وہ گائے بیل کی کھالیں بھی خریدتے اور فروخت کرتے تھے۔ منافع کی خاطر ان کے دماغ سے مذہب نکل جاتا تھا۔ میری کہانی گائے بیل ذبح کرنے کی بابت نہیں ہے، یہ تو میں آپ کو ایک اپنی فالتو بات سنائی ہے۔ اصل واردات اس طرح ہوئی تھی کہ فوج کا ایک نائک وردی میں تھانے آیا۔ اس نے اپنا نام نائک موہن کمار بتایا اور نام بتانے کے ساتھ یہ بھی کہا میں راجپوت ہوں۔ اس نے اپنی ذات اس واسطے بتائی تھی کہ میں اس کے روب میں آ جاؤں۔ وہ جنگ عظیم کا زمانہ تھا، جنگ ختم ہوئے 3-4 مہینے ہو گئے تھے۔ موہن کمار ایک ٹانگ کھینچ کر چلتا تھا، اس کو ایک گولی گھٹنے کے جوڑ میں لگی تھی، اس واسطے وہ ٹانگ پوری طرح دوہری نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے سگے چچا اور اس کے بیٹے کے خلاف بڑا سنگین پرچہ کروانے آیا تھا۔ اس نے بڑی لمبی کہانی سنائی جس کو وہ اپنا بیان کہتا تھا، لیکن یہ ایک عبرتناک کہانی تھی۔ میں آپ کو اس کی کہانی کی موٹی موٹی باتیں سناؤں گا، اس واسطے کہ ہر ایک بات سنائی تو آپ کا بہت سارا ٹائم تباہ ہو جائے گا۔ وہ نندی گڑھ سے 1.5-2 میل دور ایک گاؤں کا رہنے والا تھا۔ وہاں اس کے باپ کی زمین تھی۔ نندی گڑھ میں 2 دکانیں تھیں جو کرائے پر چڑھی ہوئی تھی۔ موہن کمار کی عمر 12-13 سال تھی اور اس وقت اس کا باپ مر گیا۔ اس کی صرف ایک بہن تھی جس کی اس وقت عمر 9-10 سال تھی۔ بس یہی باپ کی اولاد تھی۔ ماں نے دونوں کو زمین کی آمدنی اور دکانوں کے کرائے پر بہت اچھی طرح پالا پوسا۔ موہن کمار کے سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا، پھر آمدنی بہت تھی، اس واسطے وہ خراب ہو گیا۔ اس کی عمر 16 سال ہوئی تو ماں بھی مر گئی۔ اس کی بہن اب 13 سال کی تھی۔ موہن کمار نے بہن کا بہت خیال رکھا لیکن خود خراب ہو گیا۔ اس کو کھانے اڑانے والے دوست مل گئے۔ نندی گڑھ کے بھی 2-3 دوست مل گئے، ان سب نے اس کو شہزادہ بنا کر اس کو کھانا شروع کر دیا۔ یہ سب راجپوتوں کے لڑکے تھے۔ انہوں نے موہن کمار کو پہلے شراب پلائی اور جب نشہ اس کے دماغ میں سما گیا تو اس نے شراب خوری کو عادت بنا لیا۔ اس کے دوست اس سے شراب پینے لگے۔ شراب اندر چلی جائے تو انسان میں ہر عیب پیدا ہو جاتا ہے۔ دوستوں نے اس کو جوئے کا چسکا بھی ڈال دیا۔ انسان ہار جیت کے چکر میں آ جائے تو وہاں سے اس کا نکلنا ممکن نہیں ہوتا، وہ آگے ہی جاتا ہے، پیچھے نہیں آتا۔ پھر موہن کمار نے عورتوں کا شکار شروع کر دیا۔ اس نے سب سے پہلے ماں کے سونے کے زیورات پر ہاتھ پھیرا، کچھ جوئے میں گنوایا اور کچھ 2 جوان عورتوں کو تحفے میں دے دیا۔ طوائف بازی بھی شروع ہو گئی۔ دوست اسے راجکمار کہتے تھے جس طرح ہم کسی کو شہزادہ کہتے ہیں۔ بڑوں نے اس کو روکا ٹوکا۔ اس کے باپ کی شرافت کی بابت بھی بتایا کہ وہ بہت شریف آدمی تھا، لیکن وہ غنڈہ بدماش بن گیا تھا، اس واسطے بڑوں نے اس کو اپنی عزت بچانے کے واسطے روکنا ٹوکنا بند کر دیا۔ جوئے بازی، شراب خوری اور دوسری بدکاریوں میں بدمست ہو کر بھی اس نے اپنی بہن کا بہت خیال کیا۔ اس کو گھر میں نوکرانی رکھ دی
اور اس کو بہت اچھے کپڑے سلا کر دیتا اور اس کے ساتھ بہت پیار سے بات کرتا تھا۔ دوستوں نے موہن کمار کو راج کمار بنا کر بہت عیش کی۔ وہ زمین کے ٹکڑے بیچنے لگا اور ساری زمین بک گئی۔ پیچھے نندی گڑھ میں 2 دکانیں رہ گئی تھی۔ ایک روز اس نے کسی کی جوان بیٹی کو کھیتوں میں زبردستی پکڑ لیا۔ لڑکی اس کا مقابلہ نہ کر سکی۔ موہن کمار جیت گیا، لیکن لڑکی روتی تڑپتی اپنے گھر گئی۔ اس کے گھر کے آدمی موہن کمار کو قتل کرنے کے واسطے نکل آئے۔ وہ ابھی گھر نہیں پہنچا تھا۔ اس کو ایک دوست نے کہیں ڈھونڈ کر بتایا کہ وہ گھر نہ جائے، ورنہ لڑکی والے اس کو جان سے مار ڈالیں گے۔ اس کو اپنی جان سے زیادہ اپنی بہن کا غم تھا۔ اس کو ڈر تھا کہ وہ لوگ اس کی بہن سے بدلہ لیں گے، جو بہت برا ہوگا۔ اس نے غور کیا کہ اس کی مالی حالت کیسی ہے۔ اس کو یاد آ گیا کہ وہ تو کنگال ہو چکا ہے۔ زمین فروخت ہو گئی تھی، زیورات عیش میں اڑ گئے تھے، گاؤں والا مکان بھی اپنا نہیں رہ گیا تھا، اس واسطے کہ اس کی رجسٹری ساہوکار کے پاس رکھوا کر اس سے قرض لیا تھا، اور ساہوکار نے اس سے ایک کاغذ پر انگوٹھا لگوا لیا تھا۔ پیچھے 2 دکانیں رہ گئی تھی۔ اس میں اتنی عقل رہ گئی تھی کہ اس نے دکانیں بہن کے واسطے رکھ لی تھی۔ شام کے بعد اندھیرا ہو گیا تو وہ اپنے ایک دوست کے گھر گیا اور اس کو کہا کہ وہ اس کی بہن کے سر پر ہاتھ رکھ لے۔ دوست نے صاف جواب دے دیا۔ دوسرے دوست کے پاس گیا تو اس نے بھی اس کو ٹرخا دیا۔ دوستوں کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ شخص خالی ہو چکا ہے اور اب مدد مانگتا ہے۔ موہن کمار کی آنکھیں کھل گئیں، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ گاؤں میں سب لوگ سو گئے تھے۔ وہ اپنے گھر جا رہا تھا، اس کو چوکی دار مل گیا۔ اس نے موہن کمار کو بتایا کہ لڑکی والے اس کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ موہن کمار نہ ملا تو وہ تھانے میں رپورٹ کریں گے۔ موہن کمار جلدی سے اپنے گھر آیا۔ اس کی بہن کو اس کی کرتوت کا پتہ چل گیا تھا۔ وہ رو رہی تھی۔ موہن کمار کو اس نے کہا کہ وہ کہیں بھاگ جائے، نہیں تو لڑکی والے اس کو قتل کر دیں گے۔ بہن کو اس کا اتنا زیادہ خیال تھا کہ اس کا اکیلا چھوڑ کر جانا اس کو پسند نہیں تھا۔ اس نے گھر میں جو قیمتی چیز دیکھی اور بہن کے سارے کپڑے وغیرہ ایک ٹرنک میں ڈالے، ٹرنک سر پر اٹھایا اور بہن کو ساتھ لیا۔ چوکی دار اس کا یار تھا، اس نے اس کی مدد کی۔ ٹرنک باری باری دونوں نے اٹھایا اور نندی گڑھ پہنچا دیا۔ نندی گڑھ میں موہن کمار کا چچا تھا۔ میری ڈائری میں جو میں اپنے واسطے لکھتا رہتا تھا، چچا کا نام ہرکشن لال لکھا ہوا تھا۔ یہ شخص نندی گڑھ میں آڑتی تھا۔ اس نے بھی 3-4 دفعہ موہن کمار کو کہا تھا کہ وہ بدماشی اور عیاشی چھوڑ دے اور باپ دادا کی جائیداد نیلام نہ کرے، لیکن موہن کمار نے اس کی بھی نہیں مانی تھی۔ اب موہن کمار اس حالت میں اپنے چچا کے پاس گیا کہ کنگال ہو چکا تھا۔ وہ جرم کر کے آیا تھا اور مفرور تھا۔ دوست یار کھا پی کر منہ پھیر گئے تھے۔ چچا کے گھر والے سوئے ہوئے تھے۔ موہن کمار نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کے چچا کا بیٹا جگدیو باہر آیا۔ جگدیو اس سے 1.5 سال چھوٹا تھا۔ وہ موہن کمار اور اس کی بہن کو دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ دونوں کو اندر لے گیا۔ چچا جاگا تو موہن کمار اس کے پاؤں پر گر پڑا۔ روتے ہوئے اس نے کہا، چچا، میں نے تمہاری نصیحت نہیں مانی تھی، اس واسطے آج سزا لے کر تمہارے قدموں میں آیا ہوں۔ مجھ کو دھتکار نہ دینا، میں تمہارے بھائی کا بیٹا ہوں اور یہ معصوم لڑکی تمہارے بھائی کی بیٹی ہے، اس کی عزت کا معاملہ ہے۔ اس نے چچا کو سارا واقعہ سنا دیا اور پھر کہا، چچا، میں پاپی ہوں، تمہارے گھر میں نہیں رہوں گا۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ میں کدھر جاؤں گا۔ میں اس وقت واپس آؤں گا جب ادھر کے لوگوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ چچا نے اپنی بھتیجی کو دیکھا تو اس کا دل موم ہو گیا۔ اس لڑکی کا نام مالتی تھا۔ چچا نے لڑکی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ موہن کمار کو اس نے نہیں کہا کہ وہ بھی اس کے گھر میں رہے۔ موہن کمار نے اپنی بہن کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بہن کو روتا ہوا چھوڑ کر چلا گیا۔ جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی۔ ہندوستانیوں کی قسمت چمک پڑی۔ فوج میں بھرتی اتنی عام ہو گئی کہ چھوٹے موٹے جسمانی نقص والے کو بھی بھرتی کر لیتے تھے۔ ملک میں کاروبار بھی کھل گیا۔ موہن کمار رات کو ہی نندی گڑھ سے نکل گیا اور اگلے روز بھرت پور کے ڈاک بنگلے میں جا کر فوج میں بھرتی ہو گیا۔ بھرتی کرنے والے ڈاک بنگلوں میں چند دنوں کے لیے آئے ہوئے تھے اور بھیڑ بکریوں کی طرح دیہاتی جوانوں کو بھرتی کر کے لے جاتے تھے۔ موہن کمار بھی سپاہی بن کر چلا گیا۔ راجپوت لڑاکا قوم تھی، اس واسطے انگریز اس قوم کو بہت پسند کرتے تھے۔ موہن کمار کو ٹریننگ کے بعد اس پلٹون میں بھیجا گیا جو برما کے محاذ پر تھی۔ اس وقت فوجی اپنی تنخواہیں اپنے گھر کے کسی فرد کے نام لکھوا دیتے تھے۔ تنخواہ اس فرد کو ہر مہینے گھر میں مل جاتی تھی۔ محاذوں پر فوجی کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ موہن کمار کی تنخواہ اس کی بہن کو ملتی تھی۔ اس کے خط آتے تھے لیکن وہ اپنا ایڈریس نہیں لکھتا تھا۔ وہ ڈرتا تھا کہ وہ جو جرم کر کے بھاگا ہے اس پر پولیس اس کو پکڑنے کے واسطے آ جائے گی۔
اس نے 3 سال بعد اپنا ایڈریس لکھا۔ اس پر اس کو اپنی بہن مالتی کا خط ملا۔ اس نے بھائی کو لکھا کہ چچا کہتا ہے کہ دونوں دکانیں جو کرائے پر چڑھی ہوئی ہیں وہ بیچ دیتے ہیں، اس واسطے کہ سب رقم کاروبار میں لگا دیں جو مالتی کے واسطے کاروبار ہوگا۔ مالتی نے اس کو یہ بھی لکھا کہ جس لڑکی پر اس نے جرم کیا تھا اس کے گھر والوں نے پولیس میں نہیں پرچہ کروایا اور وہ چپ ہو گئے تھے۔ مالتی نے ایک اور بات اس کو لکھی جس سے موہن کمار کو کچھ فکر لاحق ہو گئی۔ اس کے چچا کا ایک ہی بیٹا تھا، جگدیپ۔ اس کو باپ نے شہزادوں کی طرح پالا تھا اور بیٹا خراب ہو گیا تھا۔ مالتی نے خط میں لکھا کہ جگدیپ اس کے ساتھ پیار سے سلوک کرتا ہے اور اس کا بہت خیال رکھتا ہے۔ موہن کمار کو یہ بات پسند نہ آئی، اس واسطے کہ اس نوجوان جگدیپ کی بابت اس کو معلوم تھا کہ ٹھیک چال چلن کا نہیں ہے۔ اس نے 15-16 سال کی عمر میں ہی جوان لڑکیوں کے پیچھے پھرنا اور ان کو کھلانا پلانا شروع کر دیا تھا۔ موہن کمار مالتی کو ایسی بات لکھنے سے ڈرتا تھا کہ جگدیپ سے بچ کر رہے، اس واسطے کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھی، خط کسی سے پڑھواتی تھی۔ پھر اس کا چچا کا خط ملا جس میں اس نے لکھا کہ وہ اس کی دکانیں بیچ کر مالتی کے نام کا کاروبار کرنا چاہتا ہے، اس واسطے موہن کمار اس کو مختار نامہ لکھ کر بھیج دے کہ وہ موہن کمار کے نام پر دکانیں بیچ سکتا ہے۔ موہن کمار نے مختار نامہ زیر دستخط کمپنی کمانڈر بھیج دیا۔ جنگ میں فوجی مکھیوں کی طرح مرتے تھے، اس واسطے ترقی جلدی ملتی تھی۔ موہن کمار کو بھی ترقی مل گئی۔ وہ جنگ کے آخری دنوں میں نائک ہو گیا۔ برما فرنٹ سے جاپان کی فوج بھاگ رہی تھی، اس واسطے یہ فرنٹ خطرناک نہیں رہ گیا تھا۔ لیکن ایک رات موہن کمار رات کی پیٹرول پارٹی لے کر آگے گیا تو اس پر فائرنگ ہوئی۔ ایک گولی موہن کمار کے گھٹنے میں لگی، اس کو اٹھا کر پیچھے لے آئے۔ زخم بہت بڑا تھا، اس کو پیچھے کلکتہ کے ہسپتال میں بھیج دیا گیا۔ اس نے اپنے چچا کو اس ہسپتال کا پتہ لکھ دیا۔ اس کا زخم تو ٹھیک ہو گیا لیکن ٹانگ میں کھچاؤ پیدا ہو گیا، اس واسطے وہ فوج میں نوکری کے قابل نہ رہا۔ ایسے فوجیوں کی بابت فیصلہ کرنے کے واسطے میڈیکل بورڈ بیٹھا کرتا ہے۔ موہن کمار کا بھی بورڈ ہوا اور اس کو فوج کے لیے انفٹ قرار دے دیا گیا۔ انگریز زخمی فوجی پر بہت مہربانی کرتے تھے، بہت روپیہ پیسہ دیتے تھے۔ سروس زیادہ ہوتی تو میڈیکل پینشن دیتے تھے جو عام پینشن سے زیادہ ہوتی تھی۔ موہن کمار نے مجھ کو بتایا کہ وہ محسوس کر رہا تھا کہ مالتی کا خط بڑے عرصے سے نہیں آیا۔ ہسپتال میں وہ 4 مہینوں سے تھا۔ آخر اسے مالتی کا خط مل گیا۔ اس خط سے موہن کمار کا خون سخت گرم ہو گیا، اس واسطے کہ اس کی بہن نے اس کی باتیں ہی ایسی لکھی تھیں۔ ایک یہ تھی کہ اس کے چچا نے اس کی دونوں دکانیں بیچ دی تھیں اور 4-5 مہینوں بعد مالتی کو خبر سنائی تھی کہ اس نے دکانوں کی قیمت سے جو کاروبار شروع کیا تھا اس میں بہت نقصان ہو گیا ہے اور ساری رقم ڈوب گئی ہے۔ دوسری خبر چچا کے بیٹے جگدیپ کی بابت تھی۔ وہ مالتی پر بری نظر رکھتا تھا۔ اس نے مالتی کو اپنی نیت صاف بتا دی تھی۔ مالتی نے اس کو کہا کہ وہ اس کی چچا زاد بہن ہے، لیکن جگدیپ بہت برا آدمی تھا، اس نے کوئی شرم نہیں کی۔ مالتی نے لکھا کہ اس نے جگدیپ کی ماں کو بتایا تو ماں اپنے بیٹے سے پوچھنے کے بجائے مالتی کو برا بھلا کہنے لگی کہ وہ اس کے بیٹے کو بدنام کرتی ہے۔ جگدیپ نے مالتی کو دھمکی دی کہ وہ اسے اپنے گھر سے نکال دے گا۔ چچا کو پتہ چلا تو اس نے بھی مالتی کو ہی ڈانٹ ڈپٹ دیا۔ 1 مہینے بعد موہن کمار فوج سے فارغ ہو کر نندی گڑھ پہنچ گیا۔ اس کو سب سے پہلی خبر یہ سنائی گئی کہ 15-20 دن گزرے، مالتی اس کے چچا کے ایک مسلمان نوکر کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ موہن کمار نے چچا سے پوچھا کہ اس نے نوکر کا پیچھا کیا ہے، اگر نہیں کیا تو پولیس کو رپورٹ دی ہے۔ چچا نے نوکر کا پیچھا نہیں کیا تھا اور اس نے رپورٹ بھی نہیں دی تھی۔ کیوں نہیں تھانے جا کر رپورٹ درج کروائی؟ تمہاری بہن خود اس کے ساتھ گئی ہے، چچا نے اس کو جواب دیا۔ اگر وہ اغوا ہوئی ہوتی تو میں سارا تھانہ اس آدمی کے پیچھے لگا دیتا، لیکن تمہاری بہن آوارہ ہو گئی تھی، اس کا چال چلن بہت خراب ہو گیا تھا۔ اس نے میرے بیٹے جگدیپ کو بھی پھانسنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اس کے ہاتھ نہ آیا، اس واسطے تمہاری بہن نے اس کو بدنام کرنا شروع کر دیا کہ وہ اس کو چھیڑتا ہے۔ تمہاری بہن کو یہ بھی شرم نہ آئی کہ جگدیپ اس کا بھائی ہے، میرا نوکر حیدر خان تھا، مجھ کو اس پر اتنا اعتبار تھا کہ وہ میرے گھر بھی آتا جاتا تھا۔ خوبصورت اور دلیر جوان ہے، اس واسطے مجھ کو کسی کا ڈر خطرہ نہیں ہوتا تھا۔ مجھ کو لوگوں نے بتایا کہ مالتی حیدر خان کے ساتھ ملتی ہے اور دونوں کو اکٹھے باہر بھی دیکھا گیا ہے۔ میں نے حیدر خان سے پوچھا تو اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ مالتی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی اور کہتی ہے کہ مجھ سے الگ ہو گئے تو میں چچا کو کہوں گی کہ تم مجھے چھیڑتے ہو اور بری باتیں کہتے ہو۔ میں نے مالتی کو ڈانٹا اور حیدر خان کو بھی گالم گلوچ کی۔ دونوں دبک گئے، لیکن تیسرے چوتھے روز دونوں غائب ہو گئے۔
میں اگر شور مچا دیتا یا تھانے جاتا تو اپنی بے عزتی تھی، وہ اپنی مرضی سے گئی ہے۔ موہن کمار نے چچا سے پوچھا کہ اس نے اس کی دکانیں بیچ کر کس کاروبار میں پیسہ لگایا تھا۔ چچا نے اسے بتایا کہ کاروبار شروع کیا تھا اور نقصان کس طرح ہوا ہے۔ موہن کمار نے ساری بات سن کر کہا کہ چچا، کاروبار تو آپ نے کیا تھا، مالتی نے نہیں کیا، اس واسطے یہ نقصان آپ کا ہے، میرا نہیں، مجھ کو رقم دیں۔ دراصل موہن کمار کو شک ہو گیا تھا کہ اس کے چچا نے کوئی کاروبار نہیں کیا اور وہ دکانوں کی قیمت وصول کر کے کھا گیا ہے۔ موہن کمار یہ بھی ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اس کی بہن کا چال چلن خراب ہو گیا تھا اور وہ مسلمان ملازم کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ میرے پاس تو ابھی کوئی ثبوت نہیں آیا تھا کہ مالتی نام کی لڑکی اچھے چال چلن کی تھی یا برے چال چلن کی، لیکن کوئی بھائی نہیں مانتا کہ اس کی بہن کا چال چلن خراب ہے۔ یہی حال موہن کمار کا بھی تھا۔ باتیں کرتے کرتے اس کا حال زیادہ خراب ہو گیا۔ پاپ میرے تھے اور سزا میری بہن کو ملی ہے، اس نے کہا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگا، اب میں پچھتانے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے باپ دادا کی جائیداد شراب اور عورت میں ڈبو دی اور دوست کھا پی کر بیٹھ گئے۔ میں نے بہن کی عزت کی خاطر اسے چچا کے حوالے کیا تھا، لیکن یہاں اس کی عزت نہ بچ سکی۔ اس کا اتنا لمبا چوڑا بیان میرے واسطے عبرت کی کہانی تھی۔ اس کی کہانی ختم ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی رپورٹ کیا ہے، کیا وہ اپنے چچا سے اپنی دکانوں کی قیمت لینا چاہتا ہے؟ میرے چچا نے یا اس کے بیٹے جگدیپ نے میری بہن کو غائب کر دیا ہے، اس نے کہا۔ مجھے شک ہے کہ جگدیپ نے میری بہن کو قتل کروا دیا ہے۔ قتل کی وجہ؟ میں نے پوچھا۔ قتل کس واسطے کیا؟ 2 وجہ ہیں، اس نے کہا۔ جگدیپ میری بہن کے پیچھے پڑا ہوا تھا، میری بہن نے اس کو قبول نہیں کیا۔ مجھے 16 آنے یقین ہے کہ میری بہن نے اس سے گالم گلوچ کی ہوگی، اس واسطے جگدیپ نے اس کو ادھر ادھر کر دیا۔ یہ آپ کو معلوم کرنا پڑے گا کہ میری بہن زندہ ہے یا قتل ہو گئی۔ تم کوئی ثبوت دے سکتے ہو کہ جگدیپ مالتی کے پیچھے پڑا رہا ہے اور اس نے مالتی کو غائب کیا ہے؟ میں نے پوچھا اور اس کو بتایا۔ موہن کمار، تم کو معلوم ہوگا کہ جس شخص کو سب لوگ قاتل مانتے ہیں وہ عدالت سے بری ہو جاتا ہے، اس واسطے کہ اس کے خلاف ثبوت کچا ہوتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ وہ 3 دنوں سے لوگوں کی باتیں سن رہا ہے، اس کو پکا ثبوت ملا ہے کہ جگدیپ بدکار جوان ہے اور باپ کا روپیہ عیاشی میں برباد کر رہا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ میرے چچا کا مسلمان ملازم حیدر خان بہت دنوں سے نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کا کیا ثبوت ہے کہ مالتی اسی کے ساتھ چلی گئی ہے؟ موہن کمار نے کہا کہ اس کو یہ شک ہے کہ حیدر خان کسی اور وجہ سے چلا گیا ہے، اور اس کے چچا ہرکشن لال نے یہ کہہ دیا کہ مالتی اس کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ میری دوسری رپورٹ یہ ہے کہ چچا نے مجھے کاروبار اور منافع کا دھوکہ دے کر میری دکانیں بیچ ڈالی ہیں، موہن کمار نے کہا، اور ساری رقم ہضم کر لی ہے۔ میں معلوم کر چکا ہوں کہ اس نے کوئی اور کاروبار نہیں کیا تھا۔ بولتے بولتے اسے کچھ یاد آ گیا، چپ ہو کر سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، میری بہن نے اس کو بار بار کہا ہوگا کہ ہماری دکانوں کی رقم دے دے، اس واسطے میرے چچا نے یہ کام کیا کہ میری بہن کو قتل کروا دیا۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تمہاری بہن کو تمہارے چچا نے غائب کروایا ہے یا اس کے بیٹے جگدیپ نے؟ میں نے کہا۔ لیکن موہن کمار، اغوا اور قتل اور دھوکہ دہی معمولی جرم نہیں ہوتے کہ تم نے شک کیا اور تھانے دار ان کو گرفتار کر لے۔ میں تم کو بتاتا ہوں کہ ان دونوں کے خلاف پرچہ کرانے کے لیے گواہ لے آؤ۔ میں بھی شہادت اور ثبوت معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ پولیس انسپکٹر ہیں، اس نے کہا، لیکن آپ کو شاید یہ معلوم نہیں کہ میرے مقابلے میں پولیس انسپکٹر کی کوئی پوزیشن نہیں، میں فوجی ہوں۔ اگر آپ میری رپورٹ پر کارروائی نہیں کریں گے تو میں اپنی ریجیمنٹ کو رپورٹ لکھوں گا، لیکن یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ اس واسطے وردی پہن کر آیا تھا کہ میں اس کے روب کے نیچے آ جاؤں۔ اس نے مجھ پر ٹھیک روب ڈالا تھا۔ جنگ عظیم میں انگریزوں نے ہندوستانی فوجیوں کا درجہ بہت اونچا کر دیا تھا۔ تھانے داروں اور تحصیلداروں کو حکم ملا تھا کہ وہ اپنے اپنے علاقے کے فوجیوں کا بہت خیال رکھیں اور ان کو کوئی تکلیف ہو تو تکلیف رفع کریں۔ موہن کمار نے مجھ پر اپنی وردی کا روب ڈالا تو مجھے غصہ آ گیا۔ اس واسطے میں نے اس کو تھوڑی سی باتیں اس کی فوجی پوزیشن کی بابت کہیں اور یہ بھی کہا کہ جوان، میں مان لیتا ہوں کہ تمہاری پوزیشن مجھ سے اونچی ہے، لیکن جس طرح تم فوج میں کوئی غلط کام نہیں کر سکتے، اس طرح میں بھی کسی کے خلاف کسی کے صرف کہنے پر کارروائی نہیں کر سکتا۔ میں پھر کہتا ہوں کہ تم بھی ثبوت اکٹھے کرنے کی کوشش کرو اور میں بھی کروں گا۔ اگر مجرم کو مجرم ثابت کرنے کے واسطے شہادت کافی ہو گئی تو میں ہرکشن لال اور جگدیپ کو گرفتار کر لوں گا۔ یہی تو مجھ کو خطرہ ہے، اس نے کہا۔ میرا چچا کانگریس پارٹی کا لیڈر ہے اور اس کے پاس پیسہ ہے
اور اس کا ہر جگہ روب چلتا ہے، اور اس واسطے آپ اس کے خلاف معاملہ گول کر دیں گے۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ میں قانون کے معاملے میں امیر غریب کو نہیں دیکھوں گا۔ اس نے مجھ کو اپنے چچا کی بابت جو بتایا تھا وہ سارا درست تھا۔ میں لالا ہرکشن لال کو جانتا تھا، وہ کانگریس پارٹی کا لیڈر اور عہدے دار تھا، اور وہ روب اور رسوخ والا آدمی تھا۔ میں نے اس کی بابت ایسا بالکل نہیں سوچا کہ اس کو بڑا آدمی سمجھ کر موہن کمار کی شکایت کی پرواہ نہیں کروں گا۔ میں نے یہ سوچا کہ موہن کمار اپنے چچا پر بڑے سنگین الزام لگا رہا ہے اور اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس کو اپنے چچا پر صرف یہ غصہ تھا کہ اس نے اس کی دکانیں بیچ کر سارا پیسہ ہضم کر لیا تھا۔ میں نے موہن کمار کو کہا کہ وہ اگلے روز یا جس روز بھی اس کو پکا ثبوت مل جائے تو میرے پاس آ جائے اور پھر دیکھے کہ میں کیا کرتا ہوں۔ وہ چلا تو گیا لیکن وہ غصے میں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ رہتا کہاں ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ چچا کے گھر نہیں رہتا، مندر کے ساتھ آشرم سا بنا ہوا ہے، وہ عارضی طور پر وہیں رہتا ہے۔ مندر کے پنڈت نے اسے رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ میں نے ہرکشن لال کو تھانے بلایا، وہ جلد ہی آ گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ آخر بڑے درجے کا آدمی ہے، اس کی عزت بچ جائے گی، بشرط یہ کہ مجھے صحیح بات بتا دے کہ کیا ہے۔ لالا جی، میں نے اس کو کہا، آپ سب کچھ سمجھنے والے ہیں۔ میں نے یہ کام قانون کے خلاف کیا ہے کہ آپ کو ادھر بلایا ہے۔ میں نے آپ کی عزت کے واسطے یہ غلط کام کیا ہے۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ اپنی عزت کو بچائیں یا اپنی عزت کا کوئی خیال نہ کریں۔ وہ گھبرانے لگا۔ اس نے کہا کہ میں اسے صاف بات بتاؤں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ میں آپ کی بھتیجی مالتی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، اگر آپ یہ لڑکی اس کے بھائی موہن کمار کے حوالے کر دیں تو میں کوئی کارروائی نہیں کروں گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے موہن کمار کی دکانیں بیچی تھیں، اس کی رقم کا حساب کتاب اسے بتا دیں۔ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں۔ اس نے کہا، وہ میرے خلاف رپورٹ کر گیا ہے لیکن میں نے ابھی کاغذی کارروائی نہیں کی۔ میں نے کہا، آپ عزت اور حیثیت والے آدمی ہیں، اس واسطے پولیس کے چالان کیس سے بچیں، اس چکر میں نہ پڑیں۔ اگر آپ مجھ کو اجازت دیں تو میں پوری رام کہانی سنا دوں۔ میں رام کہانی سننے کے لیے تیار ہوں، میں نے کہا، لیکن یہ سوچ لیں کہ آپ منہ سے جو بات نکالیں گے اس کو آپ کا ثبوت دینا پڑے گا۔ میں نے موہن کمار پر اعتبار نہیں کیا، میں آپ کی زبانی رام کہانی پر بھی اعتبار نہیں کروں گا۔ آپ میری بات سن لیں۔ اس نے کہا، موہن کمار میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ میرا بھائی اچھے پائے کا زمیندار تھا اور شریف آدمی تھا۔ وہ مر گیا تو موہن کمار عیاش ہو گیا۔ آپ اس کے گاؤں سے اس کی رپورٹ لے سکتے ہیں۔ اس کی ماں اس غم سے مر گئی کہ ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی آوارہ اور بدماش ہو گیا۔ موہن کمار نے تمام زمین بیچ کھائی اور باپ کی اتنی بڑی حویلی گروی رکھ کر گنوا دی۔ شراب یہ پیتا تھا، رنڈی بازی یہ کرتا تھا، بدماشی یہ کرتا تھا، سارے غنڈے بدماش اس کے یار بنے ہوئے تھے۔ جوا اس کے اپنے گھر میں چلتا تھا۔ میں نے 100 بار کہا کہ اپنے باپ کا نام اور اس کی جائیداد برباد نہ کرو، لیکن اس نے مجھ کو غصے میں جواب دیا کہ تم کون ہو مجھ کو روکنے والے۔ مجھ کو فکر تو اس کی بہن کا لگا ہوا تھا، جیسا بھائی نکلا ویسی بہن نکلتی۔ میں نے موہن کمار کو کہا کہ تمہاری بہن ابھی کم سن ہے، تم گھر میں بدماشوں کو اکٹھا کیے رکھتے ہو اور شراب پیتے ہو، تمہاری بہن بھی ایسا ہی کرے گی۔ موہن کمار نے پھر مجھ پر غصہ جھاڑا۔ مجھ کو کسی نے بتایا کہ مالتی جو موہن کمار کی بہن ہے وہ ٹھیک نہیں رہی، بھائی کی طرح بدماشی کی باتیں کرتی ہے اور اس نے اپنی اسی عمر میں یارانے لگانے شروع کر دیے ہیں۔ لالا جی مہاراج، میں نے اس کو ٹوک کر کہا، آپ کو وہ آدمی تھانے میں یہ بیان دینے کے واسطے پیش کرنے پڑیں گے کہ مالتی بدماشی کرتی تھی، اور ان کو یہ بیان بھی دینا پڑے گا کہ اس کا فلاں فلاں آدمی کے ساتھ یارانہ تھا۔ سارا گاؤں کہتا ہے جی، صرف کہنے پر میں اعتبار نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، اگر کہنے پر ہم لوگ کارروائی کرنے لگیں تو موہن کمار بہت ساری باتیں کہہ گیا ہے، مجھ کو چاہیے کہ آپ کو اور آپ کے بیٹے کو گرفتار کر لوں۔ آپ تھانے میں باتیں کر رہے ہیں، یہ آڑتیوں کی منڈی نہیں ہے، یہاں صرف وہ بات کریں جس کو 2-3 گواہ سچی ثابت کر سکیں۔ میں ثابت کروں گا جناب، اس نے کہا۔ پھر ایک رات موہن کمار اپنی بہن کے ساتھ میرے گھر آیا۔ اس نے مجھ کو بتا دیا کہ وہ کیا کرتوت کر کے آیا ہے۔ اس نے جناب ایک عزت والے گھر کی لڑکی کو زبردستی خراب کیا تھا، وہ لوگ اس کو قتل کرنے پر آ گئے۔ یہ اپنی بہن کو لے کر میرے گھر میں آ گیا اور اسے میرے گھر میں چھوڑ کر کہیں لاپتہ ہو گیا۔ مجھ کو کیا معلوم کہاں چلا گیا ہے۔ اس کی تنخواہ اس کی بہن کے نام پر آنے لگی تو پتہ چلا کہ فوج میں بھرتی ہو گیا ہے۔ مجھ کو اس کا بہت افسوس ہوا کہ یہ لڑکا شریف انسانوں کی طرح رہتا تو سارے گاؤں پر اس کی حکومت ہوتی، لیکن یہ معمولی سا سپاہی بن کر جنگ پر چلا گیا۔ یہ جنگ ہماری تو نہیں تھی، یہ انگریزوں اور جاپانیوں کی جنگ تھی۔
ہم تو ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کروانا چاہتے ہیں۔ ہندوستان اور انگریزوں کو گولی مارو لالا جی، میں نے کہا۔ موہن کمار اور مالتی کی اور اپنے بیٹے کی بات کرو۔ مالتی نے میرے گھر میں بھی اپنے لچھن دکھانے شروع کر دیے۔ اس نے کہا وہ کھلی پھرتی تھی، مندر میں کبھی نہیں گئی، لڑکی خوبصورت تھی، اس واسطے کئی جوان اس کو اشارے کرنے پر آ گئے۔ اشارے تو یہ خود کرتی تھی۔ میرا ایک مسلمان نوکر تھا، وہ چھوٹا سا تھا تو میرے پاس آیا تھا، میرے پاس ہی جوان ہوا، مجھ کو اس پر بہت اعتبار تھا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مالتی نے اس کے ساتھ یاری لگا لی اور اس کے ساتھ نکل گئی۔ آپ نے موہن کمار کی دکانیں بیچی تھیں؟ میں نے پوچھا۔ آپ نے رقم کس کاروبار میں لگائی تھی؟ اس نے مجھ کو سمجھایا کہ کاروبار کیا تھا اور یہ کس طرح ٹھپ ہو گیا۔ ساتھ ہی اس نے کہا میں تو دکانیں بیچنے کے حق میں نہیں تھا۔ موہن کمار نے خط لکھا تھا کہ دکانیں بیچ کر پیسہ کسی کاروبار میں لگا دو۔ میں نے اس کو خط میں سمجھا دیا تھا کہ کاروبار کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس نے خط لکھا کہ آپ میری ذمہ داری پر پیسہ لگا دیں، اگر نقصان ہو گیا تو یہ میرا ہوگا۔ اس نے مختار نامہ بھی بھیجا تھا۔ آپ کے پاس اس کا وہ خط پڑا ہوا ہوگا جس میں اس نے لکھا تھا کہ نقصان کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ میں نے کہا اگر وہ خط موجود ہو تو اس کی یہ شکایت خود بخود ختم ہو جاتی ہے کہ آپ نے اس کی دکانیں دھوکے سے بیچی ہیں۔ خط کون سنبھال کر رکھتا ہے جی؟ اس نے کہا بات دراصل یہ ہے جی کہ یہ شخص مجھ سے رقم بٹورنے کی کوشش کر رہا ہے، فوج سے اس کو چھٹی مل گئی ہے، مجھ کو آ کر اس نے کہا 10,000 روپیہ دے دو، دکان کھولوں گا۔ میں نے انکار کیا اس واسطے کہ یہ رقم جوئے میں ہار دے گا یا ہفتہ 10 دن عیش کر کے رقم اڑا دے گا۔ اس نے میرا انکار سنا تو مجھ کو دھمکی دی کہ میں فوجی ہوں، اس واسطے تم کو گرفتار کروا دوں گا کہ اس شخص نے میری بہن کو لاپتہ کیا ہے اور دھوکے سے میری دکانیں بیچ کر رقم کھا گیا ہے۔ یہ تو مجھ کو معلوم تھا کہ یہ شخص الزام کے جواب میں الزام لگائے گا، اور یہ بات آپ کے دماغ میں بھی آ سکتی ہے کہ کسی پر سچا الزام لگا دو تو وہ کہتا ہے کہ الزام جھوٹا ہے۔ میری کوشش اس پر تھی کہ ان لوگوں کا تصفیہ بغیر مقدمہ ہو جائے، اس واسطے کہ ان کی عزت اور سہولت اسی میں تھی، اور میں ایک کیس سے بچ جاتا۔ میں نے ہرکشن لال کو ایک بار پھر کہا کہ وہ موہن کمار کو بدماش کہتا ہے تو مجھ کو سچی باتیں بتا دے، لیکن اس شخص نے مجھ کو اپنی لیڈری کی باتیں سنانی شروع کر دیں۔ مجھ کو یہ تماشا بڑا دلچسپ اور عجیب لگا کہ ایک آیا اور مجھ پر روب کس گیا کہ میں فوجی ہوں، اس واسطے میں جو کہتا ہوں اس پر کارروائی کرو۔ دوسرا آیا تو وہ مجھ پر کانگریس کی لیڈری کا روب ڈالنے لگا کہ میں جو کہتا ہوں وہی سچ ہے، میری تھانے داری تو ایک پیسے کی نہ رہی۔ لالا ہرکشن جی، میں نے اس سے کہا، میں نے آپ کے ساتھ جو مہربانی کی ہے اس کو سمجھ جائیں اور اس کی تھوڑی سی قدر کریں، اس واسطے کہ آپ کو عدالتوں اور کچہریوں کے چکروں سے بچا رہا ہوں۔ آپ پر ایک مہربانی اور کرتا ہوں کہ آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ ان سوالوں کے جواب لا دیں اور گواہ بھی تیار رکھیں۔ ایک یہ کہ آپ کی بھتیجی لاپتہ ہو گئی تو آپ نے پولیس کو رپورٹ کیوں نہیں دی؟ خود نوکر کا پیچھا کیوں نہیں کیا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے خود موہن کمار سے کہا تھا کہ آپ اس کی دکانیں بیچ کر کاروبار میں پیسہ لگائیں گے، یا موہن کمار نے کہا تھا کہ آپ اس کی دکانیں بیچ کر کاروبار میں پیسہ لگائیں اور نقصان کا ذمہ دار وہ ہوگا؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کیا کاروبار کیا تھا اور نقصان کس طرح ہوا؟ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ مالتی بدکار ہو گئی تھی۔ گواہ تیار رکھنا۔ آپ چلے جائیں اور کوشش کریں کہ موہن کمار کے ساتھ آپ کا تصفیہ تھانے اور کچہری کے احاطے سے باہر ہی باہر ہو جائے۔